عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم الی درس الحدیث ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فیکم فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی علمکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا 31واں سبق، ایپیسوڈ نمبر 31، اور زیر مطالعہ احادیث 3765 سے 3776 تک حسب معمول فوکس حدیث کے ترجمہ پر ہوگا، اور خاص الفاظ قابل وضاحت کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، اور حدیث کی اسنادی حیثیت نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اور آتے ہیں براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ پہلا آج ہمارے پاس جو باب ہے کتاب الامارہ والقضاء کے سلسلے میں، کتاب الامارۃ والقضاء کے تحت باب فیصلوں اور گواہیوں کا ذکر یا اس کا بیان۔ یہ حدیث ہمارے پاس ہیں، اور آج کی پہلی حدیث 3765، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ ہماری زیر مطالعہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من ادعا ما لیس لہ، جس شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا، من ادعا، جس شخص نے بھی دعویٰ کیا، ما لیس لہ، اس چیز کا جو اس کی نہیں حقیقت میں، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پہ نہیں، ہماری سنت کے خلاف ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور اسے چاہیے کہ وہ بنا لے، پکڑ لے اپنا ٹھکانہ من النار، جہنم میں، آگ میں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، حدیث صحیح ہے، رواہ مسلم۔ اور حدیث میں الفاظ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کا ترجمہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اور آگے چلتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے 3766، عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیر الشہداء، شہداء گواہوں میں سے سب سے بہتر گواہ کے بارے میں، الذی یاتی، پھر آپ نے فرمایا خود ہی کہ وہ گواہ ہے، گواہوں میں سے سب سے بہتر، یاتی بشہادت ہی، جو گواہی دیتا ہے، شہادت کو لاتا ہے، قبل ان یسألہ، اس سے پہلے کہ اس سے وہ گواہی طلب کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ یہ حدیث جیسا کہ اس میں ذکر ہے، بن مانگے گواہی دینا کسی صورت میں ہی افضل ہے جب اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے تو وہ گواہی دے دے، سوائے اس کی اور کوئی گواہی نہیں، اور گواہی کی ضرورت بھی ہے، نیز اس کی گواہی
نہ دینے پر کسی کا حق بھی مارے جانے کا خدشہ ہو، کسی کا حق تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں اس کا گواہی کے لیے آنا اور جلدی سے گواہی پیش کرنا یہ فضیلت والا ہے۔ وگرنہ بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ غیر ضروری معاملات میں گواہی طلب کرنے سے پہلے آدمی کوئی خود ہی گواہی دینا شروع کر دے، تو یہ دینداری کی بات نہیں، جیسا کہ آگے حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوگا کہ ضرورت نہیں ہے اور بغیر ضرورت کے وہ گواہیاں دے رہا ہے دھڑا دھڑ، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فضیلت والی گواہی اس وقت ہے جب ضرورت ہو اس کی اور اس کے علاوہ اور کوئی گواہ بھی نہ ہو، اور اگر گواہی نہ دے گا تو اس دوسرے کا حق تلف ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ افضل ترین ہے، جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعریف فرمائی ہے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، کہ لوگوں کا بہترین دور، قرنی وہ میرا دور ہے، میرے دور کے لوگ یعنی صحابہ کرام، خیر الناس وہ سب سے بہتر، خیر الناس قرنی میرا دور ہے، لوگوں کا سب سے بہتر دور یعنی صحابہ کرام کا، قرنی وہ میرا دور ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ثم الذین یلونہم پھر ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ہیں ملے ہوئے، ثم الذین یلونہم پھر ان کے ساتھ وہ دور ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر ان کا دور اچھا ہے، یعنی آپ نے ایک ہی خبر میں یہ بتا دی بات کہ سب سے بہتر میرا دور ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، پھر ان کے بعد ان لوگوں کا دور بہتر ہے ماننا جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین اعظام، ثم الذین یلونہم پھر ان کے بعد وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی تب تابعین یعنی ان کے آگے شاگرد، آپ نے فرمایا ثم یجیء قوم پھر ایسی قوم آئے گی، ہاں جی، یا ایسے لوگ آئیں گے، تسبق شہادت احدہم یمینہ، کہ سبقت لے جائے گی ان میں سے کسی ایک کی گواہی، یمینہ اس کی قسم پر، و یمینہ شہادتہ اور ان کی قسم جو ہے ان کی شہادت پر سبقت لے جائے گی، یعنی شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، کہ ان کی سبقت لے جائے گی ان میں سے کسی ایک کی گواہی ان کی قسم پر سبقت لے جائے گی، و یمینہ شہادتہ اور سبقت لے جائے گی ان کی گواہی پر ان کی قسم، جی، تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مطلب جلدی کریں گے گواہی دینے میں، کہ قسم لینے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور وہ شہادت پیش کر دیں گے، یا یہ ہے کہ شہادت کے لیے ان سے قسم لی جائے گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی گواہی کے لیے قسم نہیں لی جائے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی قسم جو ہے یمینہ شہادتہ، ان کی قسم یعنی شہادت کے لیے قسم نہیں لی جائے گی اور بعضوں کی قسم کے لیے شہادت نہیں لی جائے گی، یعنی اس کے الٹ معاملہ آگے انشاءاللہ حدیث آتی ہے تو کلیئر ہو جائے گا، فی الحال آپ اس کا اتنا ہی معنی یاد رکھیں۔ عن ابی ہریرہ، اگلی حدیث ہمارے پاس، ہاں تو یہ حدیث 3767، خیر الناس قرنی، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے بہترین لوگوں کا دور میرا دور ہے، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے حدیث ہے 3768،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی قوم الیمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں جی، پیش کی، عرضہ پیش کی، علی قوم نے قوم پر، الیمین قسم، قسم پیش کی، اسرعوا وہ دوڑے، انہوں نے جلدی کی قسم اٹھانے میں، ہمارا ان یسہم بینہم فی الیمین ایہم یحلف، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پورا ڈالے جائیں اپنے درمیان میں، ٹھیک ہے جی، ان کے درمیان، ہمارا ان یسہم بینہم یہ کہ قرعہ اندازی کی جائے ان کے درمیان، الیمین قسم کے بارے میں، ایہم یحلف کون جو ہے وہ حلف اٹھائے گا، ٹھیک ہے جی، قسم کے بارے میں قرعہ اندازی کی جائے کہ ان میں سے کون حلف اٹھایا جائے گا یا قسم اٹھائے گا، قسم کھائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو کہا قسم کھانے پر، تو وہ قسم کھانے کے لیے دوڑے سارے ہی اکٹھے، اب سب ہی قسم کھانے پر تیار ہو گئے، تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا اور کس کے خلاف ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے تاکہ جس کے نام قرعہ نکلے پھر وہی قسم کھائے، دوسرے قسم نہ کھائیں، اور اسی کی قسم کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، 37-68 حدیث ہے۔ حدیث میں مذکور معاملہ جو ہوا ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس کی عملی صورت یہ ہو سکتی ہے ایک ہی چیز کے دو دعوے دار ہوں، ایک چیز ہے تو اس کے دعوے دار دو ہیں ایک ہی وقت میں، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، اور وہ چیز ایک تیسرے شخص کے پاس ہے۔ اب ان میں سے کوئی ان کا اس چیز پر کوئی قبضہ بھی کرنے والا نہیں، یعنی وہ چیز دونوں کے پاس نہیں لیکن دونوں دعوے دار ہیں، وہ چیز ایک تیسرے شخص کے پاس ہے، اور وہ کہے کہ میں اس چیز کے اصل مالک کو نہیں پہچانتا، وہ تیسرا آدمی، تھرڈ پرسن جو ہے جس کے پاس وہ چیز ہے، اس کے بارے میں وہ تیسرا آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے اس چیز کا مالک کون ہے، اگر پتا ہوتا تو میں انہیں دے دیتا، مجھے بھی پتا نہیں کہ ان دونوں میں سے کون مالک ہے، دعوے دونوں کر رہے ہیں۔ اس صورت میں کیا حکم ہوگا شرعی؟ اس صورت میں یہ حکم ہے کہ ان دعوے داروں کے درمیان، دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا، اور جس کے نام پر یہ قرعہ نکلے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ قسم کھائے، یعنی اس کو قسم کے لیے کہا جائے گا، ہاں جی یہ چیز کس کی ہے، وہ اگر کہے میری ہے قسم کھا کر، اور کہے کہ یہ آدمی مدعی جو ہے وہ جھوٹا ہے، دوسرا ساتھی اس کی نہیں میری ہے، تو پھر اسی کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف ہے۔ حدیث میں لفظ ان یسہم بینہم کا ترجمہ ہے ان کے درمیان قرعہ ڈالا جائے، ان یسہم بینہم کو انڈر لائن کیجئے۔ آپ عزیز طلبہ دوسری فصل اسی باب کی، عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، عمر بن شعیب سے اور وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، کہ جب معاملہ جو ہے وہ تصفیہ طلب ہو یا اس میں فیصلہ کرنا مقصود ہو تو دعوے دار دو ہوں، البینۃ علی المدعی، تو مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس پر یہ لازمی ہے کہ وہ گواہی پیش کرے، دلیل پیش کرے، یہ چیز میری ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرنے والا ہے نا، تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ والیمین علی المدعی علیہ، اور اگر اس کے پاس دلیل یا گواہ نہیں تو پھر جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے خلاف، اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ قسم کھا لے کہ وہ جھوٹا ہے شخص جو دعویٰ کرنے والا ہے،
اور یہ میں سچا ہوں اور یہ چیز میری ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ رواه ترمذی۔ لیکن اگر وہ مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر جو مدعی ہے وہ جیت جائے گا اور چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 3769 ہوگی۔ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے جبکہ حدیث صحیح ہے، جو ہم نے پڑھی ہے ابھی 3769، یہ حدیث اوپر والی۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے، یہ حدیث عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی، سند کے اعتبار سے ضعیف لیکن مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مزید کا اس کا صحیح شاہد بھی ہے۔ آتے ہیں آگے نیکسٹ حدیث کی جانب۔ 3770 ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رجلین، ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں فی رجلین روایت کرتی ہیں، اختصما الیہ فی مواریثا، جو دونوں جھگڑا لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فی مواریثا وراثت کے سلسلے میں، وراثت کے مال کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے تھے۔ لم تکن لہما بینۃ، اور تو دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھا، الا دعواہما، سوائے ان کے دونوں کے اپنے دعووں کے، دونوں کے پاس صرف دعویٰ تھا، دلیل یا گواہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، من قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، ہاں جی، جس شخص کو اس کے مسلمان بھائی کے حق میں سے میں کچھ دے دوں، من قضیت، یعنی اگر لفظی ترجمہ کرے تو معنی اس کا یہ ہے، وہ شخص قضیت لہ کہ میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، بشیء کسی چیز کی بابت، من حق اخیہ اس کے بھائی کے حق سے تو لے کر، تو فإنما أقطع له قطعة من النار، تو بے شک میں گویا کہ دے رہا ہوں اس کو ایک آگ کا انگارہ، یعنی اس کے حق میں اس کو ایک آگ کا انگارہ دے رہا ہوں۔ اقطع یعنی کاٹ کر آگ سے، اقطع له قطعة ایک انگارہ، من النار آگ کا اس کو دے رہا ہوں۔ قال الرجلان، یہ سننا تھا کہ دونوں آدمیوں نے کہا، فقال الرجلان کل واحد منہما یا رسول اللہ حقی لہذا لصاحبی، ہر ایک ان دونوں میں سے جو تھے انہوں نے پھر یہ کہنے لگے، یہ سن کر اللہ کے رسول، یہ میرا حق جو ہے یہ میرے ساتھی کے لیے ہے، یعنی میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنے ساتھی کو دے دیتا ہوں۔ اباش یعنی ڈر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے۔ قال الرجلان، دونوں کہنے لگے، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، حقی هذا لصاحبی، یہ میرا حق جو ہے یہ میرے ساتھی کا ہے، یعنی میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں، یہ اس کا ہے۔ قال اللہ، پھر آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی بات ٹھیک نہیں، ولکن اذهبا، اور لیکن تم دونوں جاؤ، اقتسما، اور تم دونوں آپس میں رضامندی سے تقسیم کر لو، انصاف کے ساتھ، وتوخیا الحق، اور حق کو تلاش کرو، سچائی کو، سچائی کی جستجو کرو، ثم استحما، آپس میں دونوں میں قرابی ڈال لو، آپس میں قرابی ڈال لو، قرآن اندازی کر لو، ثم لیحلل کل واحد منکم ما صاحبہ، یہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر ایک، کل واحد منکما، ثم لیحلل، وہ چاہیے کہ وہ اپنا ہو جائے، دستبردار ہو جائے، کل واحد منکما، تم میں سے ہر ایک، صاحبہ اپنے ساتھی کے حق میں، یعنی وہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں، اگر کوئی غلطی سے یا کوئی ناحق کوئی چیز میری طرف آ گئی یا تجھ سے لے لی، یا تیری طرف آ گئی مجھ سے تو نے لے لی، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، یہ بھی کرو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، انما اقضی بینکما برائی، بے شک میں جو فیصلہ کرتا ہوں
ہمارے درمیان وہ اپنی رائے سے کر رہا ہوں، ذاتی رائے سے، فیما لم ينزل علیہ فی، اس چیز کے بارے میں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے اس میں کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ جب نازل نہیں کی گئی تو پھر میں جو فیصلہ دے رہا ہوں اپنی بصیرت اور فہم پر اور اپنی رائے کے مطابق دے رہا ہوں۔ وہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موضوع کی حدیث پہلے بھی قدرے جزوی الفاظ کے ساتھ گزری ہے کہ جس میں ہم نے کچھ وضاحت بھی کی تھی اور اناف کا موقف بھی بیان کیا تھا۔ تو حقیقت میں حق جو ہے، حلال چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی حاکم کا جو فیصلہ ہے یا قاضی کا، وہ بظاہر ظاہری دلائل اور شواہد اور گواہیوں کی بنا پر وہ دیتا ہے، لیکن اگر وہ حقیقت میں صحیح نہ ہو تو وہ حاکم کا جو فیصلہ دینا ہے خلاف حقیقت، وہ اس کو صحیح نہیں بنا سکتا، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا، کیونکہ قاضی نے کہہ دیا ہے لہذا وہ غلط بھی صحیح ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈرا دیا کہ اگر میں دے بھی دیتا ہوں فیصلہ کسی کے حق میں کسی کی بات سے دل یا گواہوں سے متاثر ہو کر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صحیح ہے وہ بھی غلط ہو گیا اور غلط جو ہے وہ بھی صحیح ہو گیا ہے۔ گویا کہ میں ایک آگ کے آگ سے ایک انگارہ کاٹ کے اس کو دیکھ رہا ہوں، ولیعذ باللہ۔ اگر وہ صحیح نہیں ہے تو وہ توبہ کرے اور اپنے بھائی کا حق نہ مارے۔ حدیث میں یہ حدیث جو ہے حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ توخا یا الحق کا ترجمہ ہے اور حق ڈھونڈو، تلاش کرو۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 3771 وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رجلین تداعیا دابتن، کہ بے شک دو آدمی جنہوں نے دعویٰ کیا ایک دوسرے کے خلاف ایک جانور کے بارے میں، داعیا دابتن، اقام کل واحد منہما البینۃ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ گواہ بھی لے آیا، فاقام کل واحد منہما البینہ، دونوں میں سے ہر ایک جو دعوے کر رہے تھے وہ اپنی گواہی بھی لے آئے، شہادت بھی۔ انا دابتہ نتجہا، یہ اسی کا ہی اپنا ہے جانور جو کہ اس نے چوپائے سے جفتی کرایا ہے اور اس کے ہاں پیدا ہوا ہے، اس نے اس کو جفتی کرانے میں اسی نے کوشش کی ہے۔ جفتی کا معنی ہوتا ہے نر اور مادہ کو ملا کر ایک بچے کی پیدائش، گابن بنانا اس کی ماں کو۔ تو ہر ایک نے یہ گواہی دی، ان میں سے ہر ایک نے گواہی دی کہ اسی کا یہ جانور ہے اور اسی نے اس کی جفتی کرائی تھی۔ فقضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للذی فی یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فیصلہ دیا اس شخص کے حق میں جس کے ہاتھ میں وہ جانور تھا۔ رواہ فی شرح سنہ میں اس کو روایت کیا ہے امام صاحب نے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا عزیز طلبہ موضوع ہے، یعنی بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ حدیث انتہائی شدید ضعیف ہے۔ 3571 سند حدیث کی سند موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ انا رجلین تداعیا دابتن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا ترجمہ ہے کہ دو آدمیوں نے ایک جانور پر ملکیت کا دعویٰ کیا، اور ایک ہی چیز پر دو دعوے دار ہوں، اگر ایک ہی چیز پر دو دعوے دار ہوں اور ایک کے قبضہ میں ہو، دعوے دار دو ہیں لیکن چیز ایک کے قبضے میں ہے دوسرے کے قبضے میں نہیں، تو ان میں سے جو قبضہ رکھنے والا شخص ہے جس کے ہاتھ میں یا جس کے قبضے میں وہ چیز ہے، اس کے گواہوں کو ترجیح دی جائے گی، معاملہ دونوں طرف برابر کا ہو، لیکن ایک کے ہاتھ میں چیز ہے کہ ایک کے ہاتھ میں نہیں، تو جس کے ہاتھ میں ہے اس کے گواہوں کو ترجیح دی جائے گی اور بات مانی جائے گی، واللہ عالم۔ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث 3772 مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے۔ سابقہ حدیث جو ہے وہ ماشاءاللہ کمپلیٹ تھی، تو آتے ہیں اس حدیث کی جانب۔
وعن ابی موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجلین ادعیا بعیرا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو آدمیوں نے دعویٰ کیا ایک اونٹ کے بارے میں، بعیرن علی عہد رسول اللہ، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، فبعث کل واحد منہما شاہدین، اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک گواہ بھی بھیج دیا، گواہ اس بات پر کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فقسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما نصفین، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا ان کے درمیان، تو نصف نصف یعنی پورا آدھا آدھا جو ہے آف آف ان کو دے دیا۔ رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت اللہ وللنسائی، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام نسائی کی ایک روایت میں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ہی ایک روایت میں اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت کی ہے، تو ان کی روایت میں بھی یہ، ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ کی روایت میں بھی یہ الفاظ ہیں، ان رجلین ادعیا بعیرن، کہ بے شک دو آدمی تھے جنہوں نے دعویٰ کیا ایک اونٹ پر، لیست لواحد منہما بینۃ، تو ان میں سے ایک کے بارے میں، لیست لواحد منہما بینہ، ان میں سے ایک کے پاس دلیل نہیں تھی، گواہی نہیں تھی، فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، ہاں جی، اس کا معنی ہے کہ کسی ایک کے پاس بھی ان دونوں میں سے دلیل نہیں تھی، کوئی یعنی گواہی نہیں تھی، فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان دونوں دعوے داروں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایسی صورت میں جیسا کہ بالکل کلیئر ہے، واضح بات ہے، بعد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کے ہاں یہ حدیث حسن درجہ کی بہرحال ہے، تو ضعف زیادہ شدید نہیں، اگر ہے بھی تو دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب، حسب معمول ہم اس کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی بنیاد پر ابن مالک رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک ہی شے کے دو دعوے دار ہوں اور ان دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ بھی نہ ہو، کوئی گواہ یا شہادت نہ ہو، یا پھر گواہ دونوں کے پاس ہوں، یعنی دونوں کے پاس گواہ ہوں، اور وہ چیز بھی دونوں کے قبضہ میں ہو یا ان دونوں میں سے کسی کے قبضہ میں نہ ہو، تو اس صورت میں بھی ان دونوں کے مابین اس کو تقسیم کر دیا جائے برابر، نصف نصف۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال یہ حدیث کلیئر ہے۔ سلسلے میں آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس 3774، اللہ اکبر، 72 ہم نے پڑھی ہے، اور 73 جو ہے نا یہ اب ہمارے پاس ہے، یہ اوپر والی حدیث، یہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رجلین اختصما فی دابۃ، کہ یقین بے شک دو آدمی جنہوں نے جھگڑا کیا ایک جانور کے بارے میں، ایک چوپائے کے بارے میں، ولیس لہما بینۃ، اور ان دونوں کے پاس اس دعوے میں کوئی شہادت یا گواہی نہیں تھی، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحما علی الیمین، کہ تم دونوں قرع ڈالو، قرع اندازی کرو، علی الیمین قسم کھانے پر۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب سنہ میں اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی کلیئر ہے کہ حدیث کی سند صحیح ہے، یہ حدیث جو پڑھی ہے ہم نے، اور اس کے من جملہ فوائد میں سے حدیث میں مذکور الفاظ استحما علی الیمین، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے قسم اٹھانے پر تم دونوں قرع ڈالیں، استحما علی الیمین، قرع اندازی کرو۔ تو حدیث کا مفہوم پہلے بھی گزر چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ صورت میں
دونوں جو ہیں وہ قرا اندازی کریں گے، اور جس کے نام پر قرا نکلے گا وہ قسم کھائے گا، اور وہ مطلب دوسرے کو جٹلائے گا یا اپنے آپ کو سچ ثابت کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ قسم کھانے سے رک جائے گا اور کہہ دے گا کہ یہ میرا فریق دوسرا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ حقدار ہے۔ تو بہرحال اس کی قسم پر ہے، جس کے نام قرا ہوگا اسی پر ہی اس چیز کا فیصلہ ہوگا۔ جی آگے حدیث ہے 3774، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لرجل حلفہ، اس آدمی کے لیے یعنی اس سے قسم دلوانے کا آپ نے ارادہ کیا، قال لرجل حلفہ، کہ وہ قسم کہے کہ یعنی قسم اٹھائے یا قسم کھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قسم اٹھوانے کا ارادہ کیا، چاہا کہ وہ قسم کھائے، تو آپ نے اس کو یہ الفاظ بتائے کہ ان الفاظ سے آپ نے قسم کھانی ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ احلف باللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اللہ زی وہ ذات، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ما لہ عندک شیء، ہاں جی، کہ تمہارے پاس یعنی مالا کا نہیں ہے، مالا اس کے پاس اندہ کا، یعنی مالا نہیں ہے اس کے پاس اندہ کا شیئن، تیرے پاس اس کی کوئی چیز، یعنی للمدعی، مدعی کی، یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، آپ ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں کہ احلف باللہ الذی لا الہ الا ہو ما عندی شیئن من مالہ، اس قسم کے الفاظ۔ اللہ، تو یہ حدیث جو 3773 ہم نے پڑھی ہے، ایک تو اس کی سند صحیح ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ استحما علی الیمین کا مطلب ہے کہ وہ قسم اٹھانے پر دونوں قرا ڈالیں، ٹھیک ہے جی۔ جی احلف باللہ الذی لا الہ الا ہو ما لہ عندک شیء، کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی للمدعی، مدعی کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں۔ تو یہ حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ اس کی صحت اہل علم کے درمیان مختلف ہی ہے، یعنی بعضوں نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعضوں نے ضعیف کہا ہے، تو بہرحال ضعف اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے، بہرحال اللہ اعلم عالم بالصواب، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے بعض نے اسے حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حدیث کی صحت اہل علم کے درمیان مختلف ہی ہے، یعنی کوئی اس کو بعض نے ضعیف اور بعض نے حسن قرار دیا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 3775، وعن الاشعث بن قیس، اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانا بینی و بین رجل من الیہود ارض، کہ میرے اور ایک یہودیوں میں سے ایک آدمی کے مابین ایک زمین کا تنازع تھا، یعنی کچھ مشترکہ زمین تھی، کانا بینی و بین رجل من الیہود ارض، وہ یہودی بھی اور میں بھی دونوں اس کے مالک تھے، یعنی وہ ہمارے درمیان مشترک تھی ہماری ملکیت، فجحدنی، تو ایک بار اس نے میرے اس حصے کا، زمین کے حصے کا انکار کر دیا، مجھے دینے سے انکار کر دیا اور میری ملکیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ معاملہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، اللہ کا بینتن، کیا اشعث آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہی ہے آپ کے حق میں؟ قل، تو میں نے کہا لا، نہیں۔ قال، تو آپ نے یہودی سے پھر کہا کہ احلف، تم قسم کھاؤ۔ قل، تو پھر اشعث بن قیس نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن یحلف ویذهب بمالی، کہ یہ تو یہودی ہے، یہ قسم کھا جائے گا آرام سے اور میرا مال بھی لے جائے گا، ہڑپ کر جائے گا۔ فانزل اللہ تعالی، تب اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، اور اسی قبیل کی ایک حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں مختلف الفاظ کے ساتھ پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر آیت مبارکہ اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، آخر آیت تک،
کہ بے شک وہ لوگ جو کہ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ تو بہرحال یہ قسم کھانا اور قسم کھا کر جھوٹی مہارت کھانا یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کا پیش خیمہ اور سبب ہے، ولیعذ باللہ۔ رواہ ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے اور سند کے اعتبار سے، اور ایسی صورت میں شریعت نے قسم ہی مقرر کی ہے اگر ایسی صورت بن جائے، مگر جو جھوٹی قسم کھائے گا اس کا وبال اس کی گردن پر ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور حدیث صحیح ہے یہ سند کے اعتبار سے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، آج کا یہ لیسن ہے، اس کی آخری حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، انا رجلا من کندہ، کہ ایک آدمی اس قبیل کی۔ ان الفاظ کے ساتھ تقریباً اختلاف الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، اسی مفہوم کی حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ انا رجلا من کندہ، کہ ایک آدمی کندہ قبیلے سے، جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، کندی تھا وہ، رجلا من کندہ، ورجلا من حضر موت، اور ایک حضر موت سے ایک آدمی جو کہ یمن کا شہر ہے بڑا معروف، دونوں کا تعلق تھا یمن سے ہی۔ تو دونوں جو تھے اختصم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارض من الیمن، دونوں نے جھگڑا اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن میں زمین کے بارے میں۔ فقال الحضرمی، حضرمی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ارضی اختصبنیھا ابو ھذا، کہ میری یہ زمین جو ہے اس کے باپ نے مجھ سے غصب کر لیا تھا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، اور وہ اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا سن کر، حل کا بینۃ، کیا تیرے اس دعوے کی تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ قال، کہنے لگا لا، نہیں، ولکن احلفہ، میرے پاس دلیل تو نہیں لیکن میں اس سے یہ قسم لوں گا، اس شخص سے، اپنا جو مخالف ہے، اس سے یہ قسم، اس سے کہوں گا کہ یہ وہ قسم کھائے ان الفاظ کے ساتھ کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما یعلم، وہ نہیں جانتا، کہ انہا ارضی، کہ وہ زمین میری ہے، اور اختصبنیھا ابوہ، اور اس کے باپ نے اس کو چھین لیا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ میں اسے قسم لوں گا۔ تو فتحیا الکندی للیمین، تو کندی جو تھا شخص، وہ اس قسم دینے پر اس طرح کی تیار ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقطع احد مالا بیمین، کوئی بھی نہیں حاصل کرتا یا لیتا یا غصب کرتا یا سمیٹتا، کوئی بھی ایک، مال بیمین، کسی قسم کے ذریعے واسطے سے، جھوٹی قسم یا دھوکے کی قسم، الا لقی اللہ، مگر جب وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں، وہو اجزم، تو وہ جزام زدہ ہوگا۔ جزام زدہ یعنی اجزم سے مراد یا تو یہ کہ جس کا ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا ہو، یا یہ ہے کہ وہ، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کٹا ہونا مراد ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، کوئی اس کے پاس حجت نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا۔ فقال الکندی، ہوتے اس پر کندی کہنے لگا، یعنی جو تیار ہو گیا تھا قسم کھانے پر، یا ارضہ، کہ اللہ کے رسول یہ زمین اس کی ہے، اس کو دے دو۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ آج ہمارے اس درس کی آخری حدیث تھی، اور یہ حدیث بھی اپنے حکم کے اعتبار سے اہل علم کے درمیان بہر المختلفی ہے، بعض نے اس کی سند کو ضعیف اور جبکہ بعض دیگر نے اسے حسن کہا ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں مذکور الفاظ وواج زامو، اس کو انڈرلائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ اس حال میں وہ اللہ سے ملے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا، یا وہ بے برکت ہوگا، یا وہ بغیر دلیل کے ہوگا، معنی ایک ہی ہے۔ حاذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے سمجھ کر، اور منو ان اللہ اس کو آگے کنوے کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔